کیس کا جو کچھ ہو اس پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. یہ دن دہاڑے 3 افراد مارے کیوں گئے؟ کیا دشمنی تھی ان کے ساتھ؟ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سکھر سینٹرل جیل بریک ہوا تھا. اس سکھر سینٹر جیل 84 میں جیل بریک کرانے والا اور کرنے والے سب موجود تھے. اس میں سے جو جیل بریک ہوا اس میں کچھ الزامات ان کے دادا کرملا پہ بھی لگے. اچھا. تو یہ الزام لگا کہ یعقوب چانڈیو کو مروانے میں کرملا والوں کا ہاتھ ہے. کرملا کا ہاتھ ہے. جو اچھا. کرملا نے تھا تو کرملا کا اپنا پھوپھیزاد یا خالہ زاد بھائی، اور اس کا ہاتھ ہے اس کو مروانے میں. ان کی یعقوب چانڈیو صاحب کی وجہ سے تلخ کلام میں چلتی رہی، جھگڑا ہوا، قتل و غارت ہوا، بدلے میں خواتین دی گئی، پھر ان کا جھگڑا ہوا. تو یہ انہوں نے ایف آئی آر میں پھر آپ کی طرف کیوں آئے؟ 4 الیکشن لیاقت جتوئی صاحب ہارتے ہیں. اس انسیڈنٹ کے بعد یکدم لیاقت جتوئی صاحب کے بھائی کے ساتھ مل کے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں. کہاں پہ؟ حیدرآباد کے شہر میں. ویڈیو موجود ہے کہ یہ سرداروں نے یہ کرایا ہے. مجھے ایک میرے واٹس ایپ پہ میسج امریکہ سے آیا کہ یہ آپ کا نام دے رہے ہیں. تو آپ یہ خود سوچیں کہ امریکہ والے کو 2:30 بجے پتا تھا کہ وہ میرا نام دے رہے ہیں. مجھے پتا نہیں تھا، میں سو رہا تھا گھر میں. ایف آئی آر کا جو کمپلینٹ ہے پرویز، وہ پرویز اسپاٹ پہ موجود تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر موجود تھے، ان کے والد صاحب وہاں پہ مارے گئے، ان کا ایک بھائی مارا، 2 بھائی اس کے مارے گئے، تو اس نے ضرور اپنے بھائی کو، والد کو اٹھایا ہوگا، پکڑا ہوگا، گاڑی میں بٹھایا ڈالا ہوگا، اور اپنی پریزنس وہاں پہ دکھائی تھی. جب ایز ایف آئی آر انہوں نے اپنی پریزنس وہاں بتائی ہے، تو وہ کپڑے ہوں گے، وہ ہاتھوں میں خون لگا ہوگا، وہ پتہ نہیں کدھر چلا گیا، وہ ایٹ دا اسپاٹ کسی کو نہیں ملا. بیچ میں ہم نے دیکھا کہ آپ کے 1-2 انٹرویوز میں، پوڈ کاسٹ میں آپ نے الزامات لگائے ہیں کہ جو ان کے ام رباب کے دادا ہیں، چاچا ہیں، وہ منشیات فروشی میں، کرائے میں ملوث ہیں. گھر سے آتے ہوئے کوئی 6 من چرس میں گرفتار ہوئے. یہ کہانی کیا ہے؟ آج تک اگر میں نے یہ 2-3 دفعہ یہ چیزیں کوڈ کی ہیں، اس کا جواب کوئی نہیں دیتا. نہ ہی کورٹ میں بھی جواب گیا، نہ ہی کہیں اور انہوں نے اس چیز کے بارے میں کیا کہ اینٹی. ہاں ٹھیک ہے، وہ بات ان کی صحیح ہے کہ جی کسی کو لائسنس نہیں ہے اس کو مارنے کا، بالکل. لیکن ان کے کردار کیا تھے اور کس وجہ سے یہ سارے مسئلے پیدا ہوئے، یہ چیز ان کو اسٹیبلش کرتی ہے. اچھا، اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی اپنی بہن کے ساتھ، چیف جسٹس اس وقت کے جو تھے ثاقب نثار صاحب، اس کی گاڑی کے سامنے کراچی میں آ جاتی ہیں، اور گاڑی رکتی ہے، چیف جسٹس ان کو بلا لیتے ہیں، پھر احکامات دیتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس بچی کو کون لایا تھا؟ چیف جسٹس خود بتا سکتی ہیں. جلانے والے بھی یہیں پہ ہوں گے، بلانے والے بھی یہیں پہ ہوں گے. پھر آپ کو سامنے میں ایسے بولوں کہ چیف جسٹس صاحب نے احکامات دیے، پر وہ ایسے احکامات کسی بھی کورٹ، جو ہائر کورٹ کے جو ٹرائل چلنے والے ٹرائل کے اوپر، وہ قانون لاگو نہیں ہوتے. جو بھی فیصلے میں ہوا اس کو چھوڑ دیتے، خدا نہ خواستہ آپ کو سزا ہو جاتی. دیکھیں جی، میں حق پہ تھا پہلے دن سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں جتنی بھی پیشیوں پہ گیا تھا، اس پیشیوں پہ میرا ضمیر مطمئن تھا.